Welcome to Injili Media. नाकदीन मसीहियत अक्सर ये सवाल बल्कि ये एतराज़ उठाते हैं कि खुदावंद यस्सु अल मसीह पर उतरी हुई इंजील कहाँ है, क्योंकि हमारे पास जो इंजीलें हैं वो तो मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना की लिखी हुई इंजीलें हैं। तो इसका जवाब तो हम पहले ही पिछले वीडियो में दे चुके हैं कि खुदावंद यस्सु अल मसीह पर कोई इंजील नहीं उतरी थी, वो खुद इंजील थे, वो खुद खुदा की तरफ से बनी नौ इंसान के लिए खुशखबरी थे, नजात की खुशखबरी, अबदी जिंदगी की खुशखबरी। जो 4 इंजीलें हमारे पास हैं वो उनके साथ रहने वाले हम असर लोगों ने ही लिखी। मती रसूल उनके शागिर्द थे, मरकस पतरस रसूल के साथी थे, पतरस रसूल खुद मसीह के शागिर्द थे, लूका रसूल हम असर थे, उसी जमाने से ताल्लुक रखते थे, पढ़े लिखे थे, और यूहन्ना रसूल तो खुदावंद यीशु मसीह के सबसे करीब तरीन शागिर्द थे, बल्कि उन्हें तो जॉन दी बिलव्ड भी कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि 4 इंजीलें क्यों, एक इंजील क्यों नहीं। एक इंजील इसलिए नहीं क्योंकि जैसे कि तसव्वुर किया जाता है कि मसीह पर कोई इंजील उतरी, तो चूंकि उन पे तो कोई इंजील उतरी ही नहीं थी, लिहाजा उनके शागिर्दों ने, उनके साथियों ने जो उनके साथ थे, उनकी कही हुई बातों को लिखा, बल्कि तहरीर करने से पहले उनकी कही हुई बातों की मनादी की, और बाद में उनको पहली सदी में ही, फर्स्ट एडी में ही इंजीलें लिखी जा चुकी थीं। इंजीलें कोई खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के कुछ 200-400 साल बाद नहीं लिखी गई थीं, बल्कि इंजीलें लिखने वाले खुदावंद यीशु मसीह के साथ ही थे, उन्हीं के जमाने से ताल्लुक था और उन्हीं के वो हम असर थे। ना सिर्फ हम असर थे बल्कि उनके आई विटनेस भी थे, चश्मदीद गवाह थे। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें हुक्म दिया कि जाओ मेरी गवाही बनकर सारी दुनिया में इस खुशखबरी की मुनादी करो। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि 4 इंजीलें क्यों लिखी गईं। तो इससे पहले कि हम हर एक इंजील के बारे में देखें, ये समझना जरूरी है कि हर एक इंजील का एक अपना मकसद है और हर एक इंजील के अपने ऑडियंस है, यानी कि टारगेट ऑडियंस कौन है, जिनको मुखातिब करके या जिनके लिए, जिनको जहन में रख के वो इंजील लिखी गई, ताकि हर डिफरेंट ऑडियंस के लिए उनकी सोच और समझ के मुताबिक उन्हें मसीह की खुशखबरी पहुंचाई जाए। पहली 3 अनाजील को इंग्लिश में सिनॉप्टिक गॉस्पल्स कहा जाता है। सिनॉप्टिक का मतलब, सिन का मतलब है एक जैसी, एक ही तरह से, सिमिलर, ऑप्टिक का मतलब होता है देखना, यानी पहली 3 गॉस्पल्स मत्ती, मरकस और लूका की इंजील खुदावंद यीशु मसीह पर जिस तरह से फोकस करते हैं, कमोबेश उनका मकसद एक सा ही है, गो के इसमें कुछ वाज़े डिस्टिंक्शंस भी हैं। लेकिन यूहन्ना रसूल की इंजील, द गॉस्पल ऑफ जॉन को सिनॉप्टिक गॉस्पल नहीं कहा जाता, क्योंकि यूहन्ना रसूल की इंजील का फोकस कुल्ली तौर पर फर्क है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये चारों गॉस्पल्स अनाजील फर्क क्यों हैं और इनका अपना क्या क्या मकसद और इनके कौन कौन ऑडियंस थे। तो सबसे पहले हम चलते हैं मत्ती रसूल की इंजील की तरफ। मत्ती रसूल चूंकि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे, टैक्स कलेक्टर थे, महसूल लेने वाले थे और नहायत ही रासख अकीदा यहूदी थे, उनका फोकस यहूदी लोग ही थे, खास तौर पर यहूदी मजहबी तबका जो पुराने अहदनामा कदीम, तौरात और नबियों के सहाइफ पर बड़ी सख्ती से कारबंद थे। लिहाजा मत्ती रसूल ने ये मुनासिब समझा कि वो जो इंजील लिख रहे हैं उसका फोकस यहूदी हों जो रासख अल-अकीदा हैं और हर चीज को तौरात और नबियों के सहाइफ के आईने में ही देखते हैं। लिहाजा उन्होंने जब इंजील लिखी तो उनके जहन में उनके ऑडियंस जिनको वो ये खुशखबरी पहुंचाना चाहते थे, मसीह का पैगाम पहुंचाना चाहते थे, वो थे यहूदी, बल्कि कट्टर यहूदी। लिहाजा उन्होंने उन ऑडियंस को जहन में रखते हुए अपनी इंजील लिखी, जिसमें उनका फोकस खुदावंद यीशु मसीह के नसब नामा पर रहा कि खुदावंद यीशु मसीह ही वो आने वाले निजात दहिंदा हैं जो दाऊद की नस्ल से होंगे, और उनके नसब नामा को वो इब्राहिम तक ट्रेस करते हैं, ताकि यहूदियों को ये साबित किया
کیا جائے کہ جس نجات دہندہ کا وہ انتظار کر رہے ہیں وہ در حقیقت خداوند یسوع مسیح ہی ہیں اور وہ نجات دہندہ اب ان کے درمیان ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مرکز رسول کی انجیل۔ مرکز خود تو خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں شامل نہ تھے لیکن وہ پطرس رسول کے ساتھی تھے۔ اب مرکز رسول کا فوکس خداوند یسوع مسیح کی عظمت، ان کی قدرت اور ان کی پاور، چونکہ یہ انجیل رومن لوگوں کے لیے، رومیوں کے لیے لکھی گئی، ان کو ذہن میں رکھ کر لکھی گئی، لہٰذا مرکز رسول کے لیے ضروری تھا کہ رومیوں کو ثابت کیا جائے کہ خداوند یسوع مسیح ہی الٹیمیٹ اتھارٹی ہیں، پاور ہیں، گو کہ وہ وہاں اس وقت حکمران تھے، لیکن ان پر یہ ثابت کرنا ضروری تھا کہ خداوند یسوع مسیح ہی حتمی قدرت اور پاور رکھتے ہیں، لہٰذا انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی عظمت، ان کی شان، ان کی قدرت اور ان کے اختیار پر فوکس کرتے ہوئے رومیوں کے لیے یہ انجیل لکھی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مرکز رسول کی انجیل میں نہ تو خداوند یسوع مسیح کا نسب نامہ ہے اور نہ ہی ان کے واعظ ہیں، نہ ہی بہت زیادہ تمثیلوں پر فوکس کیا گیا ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کی معجزانہ قوت اور ان کے اختیار اور ان کی عظمت کو احاطہ تحریر میں لایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لوکا رسول کی انجیل۔ لوکا چونکہ خود ایک جینٹائل تھے، نان جو تھے، یہودی نہیں تھے، اس لیے ان کا مقصد تھا کہ جو نان جوز ہیں، جینٹائلز ہیں، غیر یہودی قومیں ہیں، ان کے لیے یہ گوسپل تحریر کی جائے کہ ان کو یقین دلایا جائے کہ مسیح نہ صرف یہودیوں کے لیے پرومسڈ مسایا ہیں بلکہ ان کے لیے بھی وہ نجات کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ گویا انہیں اس بات کا یقین دلایا جائے کہ ان کا حق بھی ابدی زندگی پر اور نجات پر اتنا ہی ہے جتنا یہودیوں کا ہے۔ اسی لیے لوکا رسول نے سامریوں کے حوالے سے خداوند یسوع مسیح کی ان کے ساتھ جو انٹریکشن ہے اس کا ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ جو بدکار عورتیں تھیں، پروسٹیٹیوٹس تھیں، لیپرز تھے، کوڑی تھے، یعنی کہ جو کاسٹ آؤٹ تھے، جن کو رد کیا گیا ہوا تھا، ان تمام طبقوں کے لیے لوکا رسول اپنی انجیل لکھتے ہیں تاکہ انہیں احساس دلایا جائے کہ خداوند یسوع مسیح ان کے لیے بھی ہیں، یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیزس فار دا جینٹائلز۔ یہ تھا فوکس لوکا رسول کی انجیل کا۔ متی رسول کی انجیل کا فوکس تھا جیزس فار دا جوز اور مرکز رسول کی انجیل کا فوکس تھا جیزس فار دا رومنز۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں یوحنا رسول کی انجیل کی طرف۔ یوحنا رسول کی انجیل تینوں انجیلوں سے فرق ہے کیونکہ اس کا فوکس خداوند یسوع مسیح کی الوہیت، ڈیوینٹی پر ہے، اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یوحنا رسول نے خداوند یسوع مسیح کی ڈیوینٹی کا جس طرح سے ذکر کیا ہے اس طرح سے دوسرے رسولوں نے اپنی 3 انجیلوں میں کیوں نہیں کیا، لہٰذا یوحنا رسول نے مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے۔ تو یہاں اس بات کا جواب یہ ہے کہ یوحنا رسول خداوند یسوع مسیح کے جتنے قریب تھے اتنے دوسرے رسول نہ تھے۔ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو جتنا قریب سے دیکھا اور سمجھا دوسرے رسولوں نے نہ دیکھا، اسی لیے ان پر خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ جو کہ بائبل مقدس کی آخری کتاب ہے ان پر ظاہر کیا گیا، ان پر ریویل کیا گیا، اور نئے عہد نامہ میں انجیل کے علاوہ اور مکاشفہ کے علاوہ ان کے خطوط بھی شامل ہیں۔ یوحنا رسول کا فوکس کوئی ایک آڈینس نہیں بلکہ سارے آڈینس ہیں، جیزس فار آل۔ یوحنا رسول نے خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے وہ بیان لکھے ہیں جو دوسرے رسولوں نے نہیں لکھے۔ ان کا فوکس خداوند یسوع مسیح کی ڈیوینٹی ہی رہا۔ انہوں نے لازر کے زندہ کیے جانے کا معجزہ اور خداوند یسوع مسیح کا پہلا معجزہ، اس کا بیان اس طرح سے کیا کہ یہ ثابت کیا جائے کہ خداوند یسوع مسیح در حقیقت ڈیوائن تھے، الہی تھے، اور وہ ہمیشہ سے تھے، ابدی تھے اور ابدی رہیں گے۔ اسی لیے ان کی انجیل ان الفاظ سے کھلتی ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور 14ویں آیت میں وہ لکھتے ہیں کہ اور وہی کلام مجسم ہوا، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا مجسم کلام تھے۔ ورڈ آف گاڈ بیکیم فلیش۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انجیل کا ایک اپنا مقصد تھا، اپنا فوکس تھا، اپنے آڈینس تھے، اور یہ کہنا کہ 4 انجیلیں فرق کیوں ہیں؟ چاروں انجیلیں فرق نہیں ہیں، چاروں انجیلیں ایک ہی خوشخبری دیتی ہیں، جیسے 4 گواہ اپنے اپنے طور پر گواہی دیتے ہیں۔ اگر سب گواہ یا سب انجیل لکھنے والے ایک ہی بات لکھتے تو یہ اعتراض اٹھایا جاتا کہ چاروں نے گویا کہ جیسے مل کر آپس میں گٹھ جوڑ کر کے طے کر لیا کہ ہم یہی بات کہیں گے تاکہ کوئی اختلاف رائے سامنے نہ آئے، لیکن چونکہ ہر ایک گاسپل رائٹر کا اپنا مقصد تھا کہ خداوند یسوع مسیح کو کس طرح سے پورٹری کرنا ہے اور کن لوگوں کے لیے کرنا ہے، اور ان کی منسٹری اور ان کی شخصیت اور ان کی ہستی کے کس پہلو کو اجاگر کرنا ہے، لہٰذا ہر گاسپل رائٹر نے اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے نقطہ نظر سے خداوند یسوع مسیح کو اور
اور ان کی خوشخبری کو اپنے اپنے آڈینس کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ اعتراض بالکل واجب نہیں ہے کہ انجیلیں 4 کیوں ہیں، ایک انجیل کیوں نہیں۔ چاروں انجیلوں کا اپنا مقصد ہے، لیکن چاروں انجیلوں کا ایک ہی پیغام ہے، ایک ہی خوشخبری ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہی وہ نجات دہندہ ہیں جو آنے والے تھے، وہ آئے، وہ مصلوب ہوئے اور ان کی قربانی کے وسیلے سے تمام دنیا نے نجات پائی۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہی چاروں انجیلوں کا یونائٹنگ تھیم ہے، میسج ہے، پیغام ہے اور خوشخبری ہے۔ اب آخر میں ایک وضاحت بہت ضروری ہے کہ مسیحیت پر تنقید کرنے والے یہ کہیں گے تو پھر یہ انجیلیں تو آدمیوں کا کلام ہوئی، خدا کا کلام تو نہ ہوئی۔ تو ان کے لیے یہ جواب ہے کہ چاروں اناجیل گاسپلز لکھنے والوں نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ خدا کے پاک روح کی انسپائریشن سے، جو وحی کے طور پر انسپائریشن پاک روح نے انہیں دی، اس کی رہنمائی میں اور اس کی ہدایت کے مطابق انہوں نے وہ کلام تحریر کیا۔ لکھنے والے تو آدمی ہی تھے، لیکن لکھوانے والا خدا کا پاک روح تھا۔ Thanks for watching.